اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلائل کے طور پر آسمان کا ذکر کیا، ان فی خلق السماوات والارض، زمین کے پیدائش کا ذکر کیا، دن رات کی تبدیلی کا ذکر کیا، دن جاتا ہے رات آتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد وہ اندھیرے چڑھ جاتے ہیں، روشنی آتی ہے۔ یہ جو نظام چلتا ہے وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا بدل بدل کے چلنا، کبھی تیز آندھی، کبھی ہلکی آندھی، کبھی مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا، کبھی مغرب کی طرف سے چلنے والی ہوا، کبھی گرم ہوا، کبھی ٹھنڈی ہوا، ان کا بدل بدل کے آنا اور چلنا ان کے اندر، اور اس کے بعد جو سمندر میں بڑے بڑے جہاز اور بیڑے چلتے ہیں جن سے انسانوں کو منافع حاصل ہوتے ہیں، ان تمام کے اندر رب العالمین نے فرمایا بڑی نشانیاں ہیں۔ جو توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اس نظام کو اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پورے نظام کو چلانے والی کوئی ہستی ہے، اور جب وہ ہستی ایک ہی ہے تبھی یہ نظام سارا درست چلتا ہے۔ اگر وہ ہستی ایک نہ ہوتی تو پھر آپس میں اختلاف کی وجہ سے یہ نظام درست نہ چل سکتا تھا۔ جب وہ ہستی ایک ہے تو عبادت کے حقدار ذات بھی ایک ہی اللہ ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذکر کیا کہ ایمان والے اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس جیسی محبت دوسروں سے کرتے ہیں، اور اس محبت کا مطلب صرف محبت نہیں، اس محبت کے مطابق اطاعت، فرمان برداری، اپنے عاجزی دکھانا۔ اللہ رب العالمین سے جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں وہ اطاعت بھی اس اللہ کی کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسرے اگر ناراض ہونے لگے تو ناراض ہونے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو راضی کر دیتے ہیں۔ ان کی محبت اللہ کے بجائے اپنے پیشواؤں کے ساتھ ہے، اپنے لیڈروں کے ساتھ ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہے، جن کی انہوں نے پیروی کی ہے، قیامت کے دن جب یہ دیکھیں گے وہ ان سے بائیکاٹ کر لیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ان کو تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کرو، ہماری پوجا کرو، ہماری عبادت کرو، ہمیں الوہیت کے درجے پر پہنچاؤ، یہ تو ان کی اپنی غلطی تھی کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ وہاں پر پھر ان کو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد رب العالمین نے حلال کھانے کی ترغیب دلائی ہے اور حکم دیا ہے۔ فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ ہے ان کو کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دے کے شیطان کی پیروی سے منع کیا ہے، اور شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں فحاشی کا، برائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی بلا علم اللہ کے بارے میں باتیں کرو۔ پھر ان جاہلوں کے بارے میں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے گڑ گڑ کے باتیں بیان کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو مکہ کے مشرکین تھے، دیگر کفار تھے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابل میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کے مقابل میں جس چیز کو دلیل بنایا ہے، جس چیز کو بنیاد بنا کر اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، قالوا، تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ یہ تقلید اپنے بڑوں کی، بلا دلیل اپنے بڑوں کی بات ماننا ہے۔ یہ بڑے چاہے خون کے رشتے کے بڑے ہوں یا مذہبی پیشوا ہوں، جو ہمارے بڑے ہیں، آباء و اجداد ہیں، جس طریقے سے ان کو ہم نے چلتے دیکھا ہے ہم اسی طرح چلیں گے۔ اور یہ ہمیشہ حق کے مقابل میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غلط تھے کیا؟ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے، وہ سارے غلط تھے۔ وہ غلط تھے یا صحیح تھے، جو اللہ نے اتارا ہے وہ صحیح ہے، اس کے صحت میں کوئی شک اور شبہ نہیں، تو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ کا بڑا جتنا بھی بڑا ہو، علمی لحاظ سے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، اس کی بات میں غلطی کا امکان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے مقابل میں اپنے بڑوں کو پیش کرنا کہ وہ سارے جو گزرے ہیں وہ سب غلط تھے، تو یہ جاہل لوگوں کا طریقہ اور ان کا وتیرہ ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے کافروں کی کچھ مثالیں بیان کی ہے
کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے یہ مدد طلب کرتے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مشکلات میں، فرمایا ان کی مثال جس طرح کہ کوئی انسان ان کو سمجھاتا ہے، ان کو سمجھانے والے کی مثال، یہ لوگ ایسے ہیں ان کی عقل نہیں ہے۔ تو جس طرح انسان بے عقل جانوروں کے اوپر آوازیں کستا ہے، ان کو پکارنے کے لیے چلاتا ہے، وہ آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح ان مشرکین کی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کو دعوت دینے والا پریشان نہ ہو۔ ان کی مثال، دعوت دینے والے میں کمی نہیں، کمی اصل ان کے اندر ہے۔ تو دعوت دینے والے کو اللہ نے تسلی دی ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر توحید کی دعوت دینے والوں کو۔ اس کے بعد رب العالمین نے ان کے کچھ رسومات کا ذکر کیا جنہوں نے اپنی مرضی سے حلال حرام بنایا ہوا تھا کہ جی یہ چیز حرام ہے، فلاں قسم کا جانور جو ہے اس پر سواری نہیں کی جا سکے گی، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، وہ فلاں بزرگ کے نام پر وقف ہے، اس کے نام پر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو اپنے کھیتوں میں چرنے سے روکا نہیں جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ان کی ایجاد کردہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جو حرام کیے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ تعالیٰ نے تو مرے ہوئے جانور کو، مردار کو اور بہنے والے خون کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کا نام بلند کر کے اس کے نام کر دیا جائے، فرمایا وہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ البتہ جو ضرورت مند ہو، سخت مجبور ہو جائے، وہ ان میں سے کھا سکتا ہے، مرے ہوئے جانوروں وغیرہ میں سے۔ اس کے بعد رب العالمین نے حق چھپانے والوں کا ذکر کیا اور ان کی وعید بیان کی کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں اور اس حق کے چھپانے کے بدلے میں دنیا کے مفادات حاصل کرتے ہیں، تو فرمایا وہ اپنے پیٹ میں آگ انڈیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے بات نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے نیکیوں کی کچھ قسمیں بیان کی ہے کہ صرف نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیرو، صرف بیت اللہ کو اپنا قبلہ ماننا، بیت المقدس کو اپنا قبلہ ماننا، یہ نیکی نہیں۔ نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ پر جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پر، اسی طرح فرشتوں پر، انبیاء پر، آخرت کے دن پر، اور اپنا مال خرچ کرے اس حال میں کہ اس مال سے محبت بھی ہو، یعنی مال کے ساتھ محبت کے باوجود اس کو خرچ کریں۔ یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، مال جو پسند بھی ہو، جس کی چاہت بھی ہو، وہ خرچ کرنا۔ ویسا تو جو گھر میں ضرورت سے زائد ہو اور کسی کام کا نہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ مسکینوں کو دے دو، یہ غریبوں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو۔ جو آپ کی ضرورت کی ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اپنے لیے، وہ اگر آپ خرچ کریں گے تو یہ اصل صدقہ ہے۔ تو یہ لوگ فرمائے نیکی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، مانگنے والوں کا، گردنوں کو چھڑانے میں مال خرچ کرنے والے، نماز پابندی سے ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے، اور جب مشکل وقت آئے، تکلیف آئے، جسمانی طور پر بیماری آ جائے یا حالات سخت ہو جائے، ان میں صبر کرنے والے، جنگ کے وقت صبر کرنے والے، فرمایا یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ تقویٰ دار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کیا۔ جب کوئی قتل کر لے، اس قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جانا، فرمایا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص کا جو نظام ہے، اس میں زندگی اس طرح ہے کہ ایک آدمی قتل کرتا ہے، جب اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو باقی لوگوں کی جانیں بچ جائے گی، لیکن جب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، باقی لوگ بھی قتل کرنے کی جرأت کریں گے۔ جب ایک نے قتل کیا اور اس کو کچھ نہیں کہا گیا، اس کو قصاصاً قتل نہ کیا گیا، تو باقی لوگ بھی قتل کرنے کی جرأت کریں گے۔ اسی طرح دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس قاتل کے قتل کرنے کے لیے دوسرے قبیلے اپنے مقتول کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ دشمنی چلتی رہے گی اور اس میں کئی جانیں چلی جائے گی۔ تو جب قاتل کو ہی قتل کیا جائے قصاص کے طور پر، باقی لوگوں کی جانیں بچ جائے گی، امن آ جائے گا۔ تو قصاص کے نظام میں زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور قصاص کی پھر اللہ نے تفصیل بتائی ہے۔ اس کے بعد اگر قصاص کوئی معاف کر دے اور دیت پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ دیت پھر اچھے انداز سے ادا کر لے اور جو اس نے احسان کیا ہے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے وصیت کا ذکر کیا کہ کسی کے پاس کوئی مال ہو جو چھوڑ کے جا رہا ہو تو مرنے سے پہلے وہ وصیت کرے، لیکن یہ وصیت اس وقت لازم تھی جب اللہ تعالیٰ نے میراث کا حکم نازل نہیں کیا تھا۔ وراثت کی تقسیم کا جب سلسلہ اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه
فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے خود مقرر کر لیے ہیں۔ تو یہ وصیت اس وقت تھی۔ البتہ ایک وصیت ابھی بھی ہے جس کا نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا ہے اور آپ نے سخت تاکید بھی فرمائی ہے کہ تم میں سے اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو اس پر کوئی ایک رات نہ گزرے یا 2 راتیں نہ گزرے مگر اس کی وصیت اس کے سرانے رکھی ہوئی ہو، لکھی ہوئی ہو۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہے، آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق آپ ضرور لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ورثاء کے لیے اپنے پورے مال کے بارے میں وصیت کرنا یا اس کے کسی حصے کے بارے میں وصیت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وصیت اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے اور خود حصے مقرر کیے ہیں کہ انسان فوت ہو جائے، اس کا والد زندہ ہے کتنا ملے گا، والدہ زندہ ہے کتنا ملے گا، بیوی ہے، شوہر فوت ہو گیا، بیوی کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا۔ تو ان تمام چیزوں کی تفصیل اللہ نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ایمان والوں پر روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا اور روزوں کے فوائد بیان کیے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ پھر ان روزوں کا جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اس کی اہمیت کے لیے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہے، زیادہ دن نہیں ہے، گنتی کے دن ہے، اور جب دن محدود ہیں، گنتی کے ہے، تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ پھر آگے رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت بیان کی، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو اس میں روزوں کی فرضیت کا جو روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، مسافر ہے، اس کے لیے رب العالمین نے قضا کے طور پر بعد میں روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی روزے کے ساتھ ساتھ دعا کا ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس کا مطلب ہے کہ روزوں کے ساتھ دعاؤں کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، خاص کر رمضان کے مہینے کے ساتھ۔ اس کے بعد روزوں کے مزید کچھ احکام اور مسائل، تو اس کے بعد رب العالمین نے رشوت کا ذکر کیا اور رشوت کی حرمت کا ذکر کیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ رشوت معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ جب رشوت کا سلسلہ کسی معاشرے میں شروع ہو جائے تو حقدار کو حق نہیں ملتا، پھر لوگ پیسے دے کے وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہدایہ العمال غلول، جو سربراہان کو ہدیے پیش کرتا ہے، گفٹ پیش کرتا ہے، تحفے پیش کرتا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ یہ اس طرح خیانت ہے کہ کبھی آپ کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پڑے گا تو وہ آپ کی حمایت کرے گا، اس لیے کہ آپ نے ہدیہ دیا ہے، آپ نے گفٹ دیا ہے۔ تو سربراہوں کو، مملکت کے جو عہدیداران ہیں، ان کو گفٹ دینا یہ بھی خیانت میں سے ہے۔ آپ کچھ لوگ رشوت نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کچھ بھی دیا، کسی عہدیدار کو، تو وہ رشوت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ظالم ہے، کسی عہدے پر وہ براجمان ہے، عہدیدار ہے، آپ کا حق آپ کو نہیں دے رہا، آپ اپنے حق کے وصولی کے لیے اگر کچھ دے رہے ہیں تو لینے والا مجرم ہے، آپ مجرم نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کو آپ کا حق ملتا نہیں ہے۔ مثال، آپ کا کوئی کام ہے، آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، اس کے لیے NOC لینا چاہتے ہیں، کوئی پرمٹ لینا چاہتے ہیں، کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کا نقشہ پاس کروانا چاہتے ہیں قانونی طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ جو میٹیریل ہے وہ خراب استعمال کرتے ہیں، علاقے کے لیے، ماحول کے لیے وہ نقصان دہ ہیں، ایسا نہ ہو، قانون کے مطابق۔ لیکن ہمارے ملک میں تو آپ جانتے ہیں قانون یہاں پر پیسوں سے بکتا ہے، آپ ہر لحاظ سے بالکل کلیئر ہیں، حقدار ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے جو آپ سے وصول کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ظالم کا ظلم ہے آپ کے اوپر، آپ کی طرف سے جو دیا جائے گا وہ رشوت نہیں ہے۔ تو رشوت میں اور اپنے حق کے وصول کرنے کے لیے کچھ دینے میں فرق کرنا چاہیے۔ آپ خوشی سے نہیں دیں، آپ مجبوراً دے رہے ہیں، اگر خوشی سے دیں گے تو آپ بھی جرم میں شریک ہیں، لیکن اگر آپ مجبور ہو کے دے رہے ہیں تو یہ آپ رشوت نہیں دے رہے۔ رشوت کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کا حق نہیں بنتا اس کو وصول کرنے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کرنا، یہ رشوت ہے۔ آپ کا کوئی نوکری ہے، وہ آپ کی تعلیم اتنی نہیں ہے، آپ کی قابلیت اتنی نہیں ہے جس کو آپ حاصل کر سکیں، لیکن آپ پیسہ دے کے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ جو اس عہدے کا قابل شخص ہے اس کو پیچھے رکھتے ہیں، آپ نے دوسرے کا حق جو ہے وہ چھین لیا مال دے کے، یہ رشوت ہے۔ تو رشوت جو ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ معاشرے کے لیے نقصان ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے
مشرکین کے ایک اعتراض کا ذکر کیا کہ یہ چاند کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ چاند جو ہے یہ جو ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے طلوع ہوتا ہے، پھر مکمل ہو جاتا ہے، پھر پتلا ہو جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نظام چلتا ہے۔ یہ اوقات تمہارے پہچان کے لیے، حج کے لیے، دیگر معاملات کے لیے اوقات اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تمہیں معلوم کروائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، اور جہاد کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات، جہاد کا حکم دے کے ساتھ مال خرچ کرنے کا بھی کہا ہے، اور فتنہ کی سرکوبی کے لیے جہاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں لڑائی میں پہل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک واقعہ تھا، صحابہ کرام کفار کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھے۔ ایک نوجوان بڑی بہادری کے ساتھ کافروں کے صفوں میں گھستا ہوا لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت پر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس موقع پر جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگو تم غلط سمجھے ہو، یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، انصار کے بارے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مہاجرین نے ہجرت کی، تو مدینہ میں ہم نے مسلمانوں کے دفاع کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے مال، اپنے باغات، اپنے جائیدادوں کی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے سب کچھ لٹایا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ پھر کچھ دور وہ آیا کہ مسلمان غالب ہوئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتوحات سے نوازا، تو ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے باغات، ہماری زمینیں اور ہمارے جو کھیتیاں ہیں ان کو ہم نے توجہ نہیں دی، ان کو نقصان ہو گیا ہے، لہذا اب ہم اپنے مال کی طرف، اپنی جائیداد کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف ذرا متوجہ ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو ذرا بہتر کر دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاد چھوڑ کر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو چھوڑ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور کامیابی حاصل کر لو گے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دھکیل دو گے۔ یہ تو ہلاکت کی طرف جانے والی بات ہے۔ جہاد میں خرچ کرنے کو چھوڑنا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کو چھوڑ کر مال بڑھانے میں لگ جانا، دین سے غافل ہو کر مال کی طرف توجہ کر لینا، یہ ہلاکت ہے اصل۔ یہ ابو ایوب انصاری انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے حج و عمرے کا ذکر کیا کہ حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے مکمل کرو، پورا کرو۔ اور اللہ کے لیے مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آج کل حج عمرہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کرنے والے اور دکھلاوے کے لیے کرنے والے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صرف کچھ لوگ اس لیے حج کرتے ہیں کہ ہمارا نام کے ساتھ حاجی لگ جائے، اور کچھ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ بس وہ لوگوں کو بتا سکے کہ میں بھی گیا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے، اس کو جتنا انسان اخلاص کے ساتھ کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ اس کے بعد حج کے کچھ احکام اللہ نے بیان کیے ہیں اور اس کی کچھ پابندیاں بیان کی ہے۔ جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے فدیوں کا ذکر کیا ہے، جیسے بال منڈوانے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے بال منڈوائے اس کے لیے فدیہ دینا ہے۔ فدیہ یا تو روزے ہیں یا صدقہ ہے یا کوئی جانور ذبح کرنا ہے۔ روزے 3 روزے ہیں، صدقہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا، اور نسک کوئی جانور ذبح کر کے وہاں، یہ 2 چیزیں مکہ میں ہونی چاہیے، جانور ذبح کر کے کھلانا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ مکہ کے اندر ہونا چاہیے، مکہ کے مسکینوں کو۔ روزہ کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے، تو جس کی جو استطاعت ہو وہ کر لے۔ آگے رب العالمین نے حج تمتع کا ذکر بھی کیا ہے۔ حج تمتع والوں پر جو ہدی، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، قربانی جو لازم ہوتی ہے اس کا ذکر کیا، اور قربانی کی طاقت نہ ہو ان کو 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ 3 روزے وہاں پر ہے حج کے موقع پر، اور باقی 7 روزے اپنے گھر واپس جا کر، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے حج کے لیے جاتے ہوئے اپنے ساتھ زاد سفر لے جانے کا حکم دیا، کیونکہ یمنی کچھ لوگ تھے وہ اپنے ساتھ زاد سفر لے کے نہیں آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نحن المتوکلون، ہم توکل کرنے والے ہیں، ہم جا کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جب وہاں آتے تھے پھر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا زاد سفر لے جایا کرو، اور زاد سفر بہترین یہ ہے کہ انسان مانگنے سے بچ جائے، بھیک مانگنے سے بچ جائے۔
پھر اللہ رب العالمین نے حج کے دوران تجارت کرنے، کاروبار کرنے، خرید و فروخت کرنے کی اجازت دی ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے تمہارا حج ضائع نہیں ہوگا۔ پھر حج کے مزید احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کا ذکر کیا، اور آگے جا کے کچھ لوگوں کے اوصاف بیان کیے۔ ایک منافق تھا شریک بن اخنس بن شریک، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ زبان کا بڑا چرب زبان اور بڑا چالاک، جب وہ بات کرتا ہے تو آپ کو یوں لگے گا کہ اس کی بات میں سنتا ہی رہوں، لیکن جب اس کو کوئی اختیارات مل جاتے ہیں تو یہ بڑا مفسد انسان ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، زبان کے اندر بڑی مہارت ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان دینا چاہتے ہیں، مفسد ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے اس کے بعد اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دیا ہے کہ اسلام کے کسی ایک پہلو کو پکڑ کر اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھو، بلکہ پورا اسلام میں داخل ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مزید اہل کتاب کی طرف کچھ اللہ تعالیٰ نے خطابات متوجہ کیے ہیں اور ان کے کچھ حالات ذکر کیے ہیں۔ آخر میں ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے آپ پر آزمائش بھی آئے گی، لیکن آزمائش کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام غالب ہوا ہے آزمائشوں کے بعد، قربانیوں کے بعد۔ اگر قربانیاں دو گے تو اللہ تعالیٰ کی جنت جو ہے تمہارے انتظار میں ہے۔ اگر آزمائشوں سے ڈر کر اسلام کو چھوڑو گے تو پھر وہ جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے ایمان والوں کے لیے، ان سے محروم رہو گے۔ اس کے بعد مزید اللہ رب العالمین نے قتال اور جہاد کا ذکر کیا اور اس کے کچھ احکام اور مسائل بیان کیے۔ آگے جا کے رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے بعد مومنوں کے، مسلمانوں کے آپس کے معاملات، معاشرتی مسائل، عائلی مسائل، گھر کے معاملات جو کہ شادی اور نکاح کے مسائل ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی لڑکیوں کے لیے ایمان والے کا رشتہ، کافر اور مشرک کے ساتھ رشتہ نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح خود بھی اپنے لیے اگر رشتہ تلاش کرنے تو ایمان والی عورت کے ساتھ رشتہ۔ اس کے بعد رب العالمین نے طلاق کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں۔ ایلا یعنی کوئی اپنی بیوی سے قسم کھا لے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدت بیان کی ہے کہ 4 مہینے مدت ہے۔ اگر کوئی بندہ قسم کھائے اپنی بیوی سے دور رہنے کی کہ میں قریب نہیں آؤں گا، اس پر وہ قسم کھائے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ اگر اس نے کوئی ٹائم مقرر کیا ہے کہ 1 مہینے کے لیے تو 1 مہینے اس کے لیے ٹائم ہے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے سے پہلے جو ٹائم اس نے مقرر کیا ہے اتنے ٹائم کے لیے وہ قسم کھا سکتا ہے اور اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے۔ لیکن اس نے کوئی مدت مقرر نہیں کی تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ٹائم ہے۔ 4 مہینے کے بعد پھر قاضی جو ہے اس کو کسی ایک بات پر مجبور کرے گا، اس کو کہے گا یا تو رجوع کر لو اور یا طلاق دو۔ اگر رجوع کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ قسم کا کفارہ جو ہے یا تو غلام کو آزاد کرانا ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے یا غلام نہیں مل رہا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، جو علاقے کا رواج ہے اس کے مطابق کپڑے دینا یا اس کے مطابق کھانا دینا 10 مسکینوں کو۔ اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے مسلسل رکھنا، پے در پہ 3 روزے رکھنا۔ اگر کپڑے دینے یا کھانا کھلانے کی طاقت ہے تو پھر روزے نہیں رکھ سکتا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو 4 مہینے کے بعد یا تو قسم توڑ کر اپنی اہلیہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم قاضی دے گا، اگر اس کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا تو قاضی اس کو طلاق دینے پر مجبور کرے گا کہ طلاق دو۔ یہاں پر کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ 4 مہینے گزر گئے تو خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ موقف غلط ہے۔ صحابہ کرام کی تقریباً 12 صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوقف المولی، جو ایلا کرنے والا ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا، کسی ایک بات کے بارے میں اس سے فیصلہ لیا جائے گا، یا طلاق دے یا رجوع کر لے، خود بخود طلاق نہیں ہوتی۔ اس کے بعد رب العالمین نے طلاق کے احکام بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں طلاق کو لوگ ایک مذاق سمجھتے ہیں، یا تو اکثر لوگ شاید کوئی فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر وہ ایک برس چلا دیتے طلاق طلاق طلاق، جبکہ طلاق یہ ایک شرعی حکم ہے، یہ ایک مجبوری ہوتی ہے۔ طلاق سے پہلے اللہ رب العالمین نے حل بتلائے ہیں۔ اگر بیوی سرکشی پر اتر آتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی، معاملات اس کے ساتھ نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے، نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت سے بات بن گئی، اب گھر آباد رہنا چاہیے، گھر کو بگاڑنا اور اجاڑنا نہیں چاہیے۔ اس سے اگر بات نہیں بنتی، اگلا اسٹیپ اللہ نے فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں علیحدگی اختیار کرو، ناراضگی کے طور پر، اصلاح کے لیے
بستروں میں علیحدگی اختیار کرنا، اور یہ بھی بستروں میں علیحدگی، یہ نہیں کہا کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤ یا ان کو گھر سے نکالو، یہ دوسرا اسٹیپ، اس سے بات نہ بنی، پھر تیسرا حل فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی بہت پٹائی کرو، اور پٹائی بھی ایک محدود حد تک حدیث میں یہ ہے کہ کوئی ہڈی نہ توڑے، گوشت کھال کو الگ نہ کر دے، اس طریقے سے ایسے انداز سے صرف احساس دلانے کے لیے یہ تیسرا حل ہے۔ اس سے بات بن گئی تو ٹھیک ہے، اس سے بھی اگر بات نہ بنے پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اس طریقے سے بات نہ بن سکے پھر بڑوں کو بٹھا دو، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے، بڑے بیٹھ گئے وہ فیصلہ کر لیں۔ ان 4 حلول کو آزمانے کے بعد اگر پھر بھی بات نہیں بنتی، پھر مجبوری بن جاتی ہے، تو پھر شوہر اپنی بیوی کو جب وہ اپنی ماہواری سے پاک ہو اور اس ماہواری سے پاک ہونے کے بعد مجامات اس کے ساتھ نہ کی ہو، اس میں اس کو ایک دفعہ کہہ دے کہ تمہیں طلاق ہے یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایک لفظ کہہ دے بس، ایک سے زیادہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، ایک ہی دفعہ کہنا چاہیے۔ ایک دفعہ طلاق کہہ دی، اب وہ عورت اسی گھر میں رہے، اس کو گھر سے نہ نکالا جائے، خرچہ رہائش یہ شوہر کے ذمے ہے، وہ اس گھر میں رہ کر اپنے آپ کو شوہر کے سامنے بنائے سجائے تاکہ شوہر دوبارہ رجوع کر لے، اس کو رجوع کرنے کا ایک موقع مل جائے۔ یہ مہینہ گزر گیا، اس کو ماہواری آئی، اگلی دفعہ پاک ہو گئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، پھر ماہواری آئی، پھر پاک ہو گئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، تیسری بار جب ماہواری آئے گی تو بس ان کا نکاح ختم ہو گیا، ایک طلاق سے، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک طلاق سے ان کا نکاح ختم ہے۔ اگر 3 ماہواریوں کے آنے تک، یا اگر عورت حمل سے ہے، حمل کی ولادت سے پہلے اگر رجوع کر لے تو یہ اس کی بیوی ہے اور وہ اس کا شوہر ہے، آپس میں دونوں کا ایک ساتھ رہنا جائز ہے۔ لیکن اگر رجوع نہیں کیا اور ایک طلاق دی ہے اور عدت گزر گئی تو آپس میں نکاح ختم ہے، اس عورت کے ساتھ کسی اور کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی اور کے نکاح سے پہلے اس شوہر نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ گھر بسانا چاہتا ہوں تو رجوع نہیں کر سکتا، نیا نکاح ہوگا۔ اس نئے نکاح میں عورت کی رضامندی، اس کے سربراہ کی رضامندی اور مہر کا تعین، گواہوں کی موجودگی یہ ضروری ہے، نیا نکاح۔ اسی طرح اگر اس نے ایک طلاق دے دی، اگلے مہینے اس نے رجوع کر لیا یا اسی دن رجوع کر لیا تو یہ ایک طلاق ہو گئی۔ پھر زندگی میں دوبارہ کسی موقع پر اگر دوبارہ ایسا معاملہ آیا اور اس نے طلاق دے دی، یہ دوسری طلاق ہوگی۔ ان 2 طلاقوں کے بعد پھر بھی رجوع کا حق ہے، اگر دوسری طلاق کے بعد رجوع نہ کر سکے اور عدت گزر گئی پھر ان کا نکاح ختم، پھر اس عورت کا کسی اور سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور سے نکاح کرنے سے پہلے اس شوہر نے اگر دوبارہ پیغام بھیجا اور اس کے ساتھ اس عورت کے سربراہ نکاح کرنے پر راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے طلاق دینے کے بعد رجوع کیا یا طلاق دینے کے بعد نیا نکاح کیا عدت گزرنے کے بعد، اور وقت گزرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر تیسری طلاق دے دی، اب یہ تیسری طلاق فائنل طلاق ہے، اس کے بعد وہ عورت اس کے گھر میں نہیں رہے گی، اس کے سامنے مطلب بند سج کر نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس کے شوہر کے ذمے اس عورت کا کوئی خرچہ ہے اور نہ رہائش ہے، اور نہ ہی اس شوہر کے ساتھ اس کا دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب ان دونوں کا آپس میں تعلق ختم۔ ہاں اگر اس عورت کا کسی اور سے نکاح ہو گیا رہنے کی نیت سے، نکاح جو شرعی نکاح ہے، حلالے کی نیت سے نہیں، یہاں لوگوں نے حلالہ نکال دیا ہے، حلالہ ایک ملعون عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں جو کسی دوسروں کا بکرا اپنی بکریوں کے لیے مانگ کر لاتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا بتائیں، آپ نے فرمایا جو اپنی بیوی کا کسی سے حلالہ کرواتا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ اس نے حلالے کا نکاح کیا ہے میں اس کو سنسار کر دوں گا، یہ تو زنا ہے۔ تو حلالہ یہ نکاح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی وہ نکاح ہے، نکاح کر لے اور اس کے ساتھ زندگی گزرتی رہے، وہ شوہر فوت ہو جائے، یہ عورت بیوہ ہو گئی، بیوہ ہونے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت اس نے گزار لی، کسی اور کا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، پہلا شوہر نکاح کرنا چاہے اس کا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ دوسرا شوہر جو ہے اس کے ساتھ بھی بات نہ بن سکی اور اس نے طلاق دے دی، پلاننگ کے ساتھ نہیں، اس نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد جب اس کی عدت گزر جائے تو پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پلاننگ کر کے یہ معاملات طے کرنا، اس کے ساتھ نکاح اسی لیے کروانا کہ وہ طلاق دے گا اور پھر پہلا شوہر نکاح کرے گا، یہ حلالہ ہے اور یہ اسلام میں حرام ہے۔ لیکن آج کل ہمارے بعض مفتیان جو ہیں وہ اس چیز کی اجازت بھی دیتے ہیں اور باقاعدہ خود بھی اس کام میں ملوث ہے،
جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ضمن میں اللہ تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب عورت کی طرف سے شوہر پریشان ہے، عورت کی طرف سے سرکشی ہے، بات نہیں مانتی، شوہر جو ہے اس کو رکھنا نہیں چاہتا۔ اب مسئلہ دوسری طرف یہ ہے کہ عورت بڑی نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق کی مالکہ ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، شوہر نشئی ہے، کسی بھی طریقے سے وہ کما کر لا کے نہیں دیتا، حقوق ادا نہیں کرتا۔ اب عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو اب اس کے لیے کیا حل ہے؟ شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا، چھوڑنا نہیں چاہتا، اب عورت وہاں پر قید رہے گی؟ نہیں، اللہ نے اس کے لیے حل نکالا ہے، وہ خلا ہے۔ ہمارے بعض فقہا، خاص کر فقہ حنفی میں، خلا جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں ہو سکتی، جبکہ خلا جو ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے جب شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا، شوہر چھوڑنا نہیں چاہتا، اس صورت میں خلا ہے۔ اور خلا کا طریقہ یہ ہے کہ عورت جا کے قاضی کے پاس شکایت کرے کہ اس شوہر کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے خلا کا مطالبہ کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بلا کسی وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اس عورت کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے جو اپنے شوہر سے بلا کسی وجہ کی علیحدگی چاہتی ہے۔ لیکن جس کی ضرورت ہو، مجبوری ہو، شوہر حقوق ادا نہیں کرتا، طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاضی کو کہہ دے کہ اس شوہر کے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی، میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ قاضی کہہ دے گا کہ آپ اپنا مہر واپس کرانے کے لیے تیار ہو۔ عورت اگر تیار ہو جاتی ہے اپنا مہر چھوڑنے کے لیے تو پھر قاضی کے فیصلے سے ان کی جدائی ہو جائے گی۔ قاضی کا جو فیصلہ ہے، شوہر اپنا مہر واپس لے لے گا، عورت چلی جائے گی، عورت کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر شوہر نوٹس بھیجنے کے باوجود حاضر نہیں ہوتا، وہ کسی طرح تیار نہیں ہے، تو پھر قاضی کو اس بات کا اختیار ہے، جیسے ہمارے ملک میں یہ نظام ہے اور یہ بالکل درست ہے کہ قاضی جو ہے 3 پیشیوں پر مرد کو اور شوہر کو نوٹس بھیجتا ہے۔ جب وہ حاضر نہیں ہوتا، پیش نہیں ہوتا، تو جج خود فیصلہ کر دیتا ہے، اور یہ فیصلہ اگر مرد جج ہو اور وہ کر لے تو اس فیصلے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس فیصلے کے مطابق عورت اس شوہر کے نکاح سے نکل سکتی ہے، یہ خلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلا کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد طلاق کے متعلق مزید اس کی عدت بیان کی ہے، اور آگے جا کے رب العالمین نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہر کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ مہر یہ ایک مقرر کردہ اللہ کی طرف سے لازمی چیز ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بیان کی ہے، اور خاص کر عصر کی نماز۔ اور نماز اگر جنگ کی حالت ہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہو، ایسی سخت مجبوری ہو، خوف کی حالت ہو، تو چلتے پھرتے نماز پڑھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، سواری کے اوپر سوار ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر امن کی حالت ہو تو فرمایا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پھر نماز صحیح طریقے سے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد بیوہ کی عدت کا ذکر کیا ہے، اور مطلقہ عورتوں کی عدت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، طالوت کا اور جالوت کا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم تو بڑے آزاد لوگ تھے اور ہمیں غلام بنا دیا گیا، اپنے علاقوں سے دربدر کر دیا گیا، ہمارے مال اور جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا، اب ہمیں اپنی آزادی دوبارہ لینی ہے۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دے جو ہمارے قیادت وہ کر لے اور ہم ان کی قیادت میں جہاد کریں۔ تو نبی نے کہا کہ شاید تم جہاد نہ کر سکو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جہاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے امیر مقرر کیا طالوت۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس کو کیسے امیر بنایا، یہ تو مالدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ مالدار تو نہیں ہے، لیکن ان وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے پاس علم کی مضبوطی ہے، جسامت کے لحاظ سے یہ مضبوط ہے، جسم کے لحاظ سے عقلی طور پر، جسمانی طور پر، اور علم کے لحاظ سے یہ مضبوط ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور تمہارے اوپر اس کو امیر چنا ہے۔ تو پھر ان کو آزمایا کہ ایک نہر پر سے گزر ہوگا، جس نے وہاں سے پانی پیا تو وہ پھر ساتھ نہیں دے پائے گا، اور جس نے نہیں پیا مگر ایک چلو اس نے لیا تو وہ صحیح امیر کی پیروی میں جہاد کرنے کا قابل ہوگا۔ اور اسی طرح ایک نشانی یہ بیان فرمائے کہ ایک صندوق آئے گا، ایک پیٹی آئے گی، اس کے اندر ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ بقایا جات ہوں گے، کچھ ان کی نشانیاں، علامات اور آثار ہوں گے، آثار قدیمہ۔ تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ وہ نہر پر سے گزرے
کچھ لوگوں نے اس میں سے پانی پیا، جنہوں نے پانی پیا انہوں نے کہا کہ آج ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ کتنے ہی ایسا ہوا ہے کہ کم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، اللہ نے ان کو غلبہ اور فتح دی ہے، تو وہ لڑتے رہے یہاں تک اللہ نے ان کو فتح دی۔ ان میں سے طالوت کے لشکر میں ایک مجاہد تھا جس کا نام داؤد تھا، اس داؤد کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سربراہ جالوت کو قتل کروایا، اور جب جالوت مر گیا، قتل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے بنی اسرائیل کے کچھ چیزیں ذکر کر کے، ان کے کچھ معاملات ذکر کر کے کہ لوگوں کو جو اللہ فضیلت دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو پھر انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جس کو بعض کے ساتھ بات کی ہے، بعض کو درجات میں بلند کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واضح نشانیاں عطا کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں یہ لوگ اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ رب العالمین یہ اس کی ہر بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آگے رب العالمین نے ایمان والوں کو اپنا مال موت کے آنے سے پہلے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔